السلام علیکم مائی بیوٹیفل یوٹیوب پیپل، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کی زندگی میں برکت کرے۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہر انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے، ہم سب نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا تھا اس کے اندر وہ ایک احساس ندامت باقی رہتا تھا اور انسان اللہ سے معافی مانگتا تھا اور وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ آئندہ وہ گناہ رپیٹ نہ کرے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے کہ معاشرہ کہہ لیں کہ سویلائز سے ان سویلائز بنتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ جو ایک کامن چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ اور شیطان نے ہمیں بھی ایسے وسوسوں میں ڈال دیا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ایک دفعہ، میں نے پھر گناہ کیا، پھر معافی مانگ لی، اور پھر ایک وقت انسان کے اندر ایسا آتا ہے کہ موسٹلی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں نے بہت سارے فرینڈس کے ساتھ انسان جرنل بات کرتا ہے تو بہت سے دوستوں نے، ظاہری بات ہے دوستوں کے ساتھ اپنا دکھ غم شیئر کرتے ہیں، تو بہت سے فرینڈس نے مجھے یہ بات کہی کہ یار ہم سے بہت خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میں ہمیشہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حدیث مبارک میں خود بھی فرمان ہے کہ کوئی انسان ایک دفعہ توبہ کرے، 2 دفعہ توبہ کرے، 10 دفعہ توبہ کرے، بشرطیکہ کہ وہ جان کے بار بار اس گناہ کو نہ دہرائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گناہ کی نوعیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ میں خود بھی ساری زندگی اسی فلسفے کے ساتھ چلتی رہی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کو کہہ لیں کہ سم ٹائم زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں انسان کو نہیں پتہ چلتا، وہ کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے، کچھ گناہ کر دیتا ہے، یا کہہ لیں کہ غصے میں کچھ الفاظ بول دیتا ہے، تو بندے کو بڑی بات میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اس طرح کی بات کہہ دی، اب تو میری واقعی معافی نہیں ہوگی۔ تو ایک دفعہ میری لائف میں بھی ایسا ہی ٹائم آیا تو مجھے لگنے لگ گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے، اور میں نے اتنے گناہ کر دی ہیں، اور بار بار مجھے غصہ بھی ذرا آ جاتا تھا، تو غصے میں انسان سخت الفاظ بھی بول دیتا ہے۔ تو پھر یہ آیت میری نظروں سے گزری کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اتنے گناہ لے کر آتا ہے کہ وہ اپنے سارے گناہ جو عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا چھت ہے عرش ہے، اس کے ساتھ وہ چپکا دے، اور زمین سے آسمان تک، عرش تک اس کے گناہ ٹچ ہو رہے ہوں، اور پھر بھی وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اس وقت بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ایک بڑا ہی مزیدار ایک خوبصورت واقعہ ہے جس سے انسان کی جو ہے نا، انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے۔ وہ زندگی میں اس طرح کرتا تھا کہ وہ گناہ کرنا، معافی مانگنی، گناہ کرنا، معافی مانگنی، وہ اس کا یہی کام تھا کہ گناہ کر کے معافی مانگنی، اور ایسے ہی اس نے ہزاروں لاکھوں گناہ کر دیے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب اس کا نامہ اعمال چیک کیا تو گناہوں سے فل بھرا ہوا تھا، تو اس کو امید تھی کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں اور میں نے تو ہزاروں لاکھوں دفعہ غلطی کر کے، سوری کر کے غلطی کی، اور میں یہ کرتا ہی رہتا تھا، تو آج تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے دوزخ میں پھینک دیں، کیونکہ اس کا نامہ اعمال فل بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فل، بالکل بالٹی سے بھی پانی باہر نکل رہا ہے، اس کا گناہ ایسا ہوگا کہ بالٹی بالکل لبالب گناہوں سے بھری ہوگی۔ تو کہتے ہیں جب فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے جہنم میں پھینکنے کے لیے، تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کو بار بار دیکھے گا۔ یہ میں کہتی ہوں میرے مذہب اسلام کا سبحان اللہ سب سے خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ انسان کو پیار آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بچوں کی طرح، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بچا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتے ہیں انسان کو بچانے کے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں جب وہ آدمی بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو واپس لے کر آؤ نا۔ فرشتے اسے واپس لائیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم دوزخ میں جا رہے ہو، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں نے تمہیں بڑی دفعہ معاف کیا تھا، اور آج تم بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا دنیا میں آپ کو پتہ ہے میں نے 1000 دفعہ غلطیاں کی، آپ نے 1000 دفعہ معاف کیا، میں نے 1,00,000 دفعہ غلطیاں کی، آپ نے 1,00,000 دفعہ معاف کیا، اور میں ہر دفعہ گناہ کر لیتا تھا یہی سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، معاف کر دے گا۔ تو آج بھی مجھے یہی امید ہے کہ ابھی آپ پیچھے سے آواز دیں گے
کہ اس شخص کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے آزاد کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا تم میرے پہ بھروسہ رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اور آج بھی جب کہ تمہارا ڈیسیجن فائنل ہو چکا ہے، تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن تم مجھ سے امید رکھتے ہو، تو میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہوں، میں تو کسی کی امید کسی کا بھروسہ نہیں توڑتا، تو میں تمہارا مان رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ اتنا زبردست واقعہ ہے حدیث پاک سے، صحیح بخاری سے آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو، کہ اللہ کے پیار کی میں کہتی ہوں انسان پہ حد ہے، انسان نہیں سمجھتا، وہ یہ سوچ لیتا ہے، اور شیطان نا ایک وقت آتا ہے انسان کو پکا کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوں گی، تم بہت برے ہو، اللہ سے تمہارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، فرشتوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کسی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن ہم لوگ تو بڑے خطا کار ہیں، ہم سے ہزاروں لاکھوں ایک دن میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں جنگ لڑ رہا ہے، وہ چاہتا ہے اللہ سے واپس دوستی کرنا، لیکن اس کا ضمیر یا شیطان اسے کمزور کر رہا ہے، تو کوئی بھی شخص یہ کبھی نہ سوچے اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے نا، جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری روح کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس وقت ہماری روحیں عالم برزخ میں تھیں، وہاں سے لے کے اور جب تک ہم مر جائیں گے ہمارا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے انشاءاللہ، کہ اس کے بعد بھی اللہ سے ہمارا رشتہ، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں تو اللہ سے ہمارا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی میں جو خطا ہو، آپ 2 نفل پڑھ کے، توبہ کی نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے ہدایت طلب کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ تو لیکن کبھی یہ مت سوچیں کہ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ سے اللہ کے رشتے کو ختم کر دے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو انکار نہیں کرتا تو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کیپ آسکنگ اللہ، keep asking for your wishes, keep asking for forgiveness, keep asking for Allah's love, because Allah is the only best friend you have. اللہ ہی آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور میں شرط لگا کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا یا ہم بڑے خطا کار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔